صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جس پہلو کو دیکھیے تو آپ کا جی چاہے گا کہ قربان ہو جائے. اور جہاں بات آتی ہے رحم و کرم کی، شفقت کی، تو ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں. مسلمان اپنی جگہ ہیں، آپ نے غیر مسلموں کا بھی احترام کیا ہے. مکہ مکرمہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس دشمنی کا اظہار کیا تھا، مکہ والوں نے آپ کے ساتھ کس ظلم و ستم کا معاملہ کیا تھا. حد یہ ہوئی تھی کہ آپ کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں ہیں، اسی دوران مکہ مکرمہ میں قحط پڑا، بارش بند ہو گئی، مکہ کے لوگ کھانے پینے کے لیے پریشان ہونے لگے. ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا کہ آپ تو اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں اور رشتہ داری نبھانے کا حکم دیتے ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ مکہ کے اندر مر رہے ہیں، پریشان حال ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے لیے دعا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی اور پھر مکہ کے اندر کھانے پینے اور غلے کا انتظام ہوا. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا حال ہے. کیا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے مخالفین اور اتنے بڑے بڑے دشمنان جان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جا سکتا ہے؟ ان کی جان بچانے کے لیے، ان کی روزی روٹی کی فراوانی کے لیے کیا دعا کا اہتمام کیا جا سکتا ہے؟ لیکن یہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شفقت ہے کہ آپ نے اپنے ایسے دشمنوں کے لیے بھی دعا فرمائی ہے. حضرت یمامہ ابن اسال رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ایمان کے بعد جب مکہ والوں سے اپنا گندم روک دیا، وہاں گندم کی سپلائی بند کر دی، مکہ کے لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ اب روٹی کا کیا انتظام ہوگا. تو وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہ آپ یمامہ ابن اسال سے سفارش فرمائیے، آپ ان کو حکم دے دیجئے کہ انہوں نے جو گندم بند کیا ہے اس کو جاری کر دیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش فرمائی اور یمامہ ابن اسال نے جو گندم روکا تھا انہوں نے پھر سے دینا شروع کر دیا. یہ دشمنوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ دو صحابی سہل ابن حنیف اور قیس ابن سعد دونوں قادسیہ میں بیٹھے ہوئے تھے. اسی دوران ان کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو آپ دونوں کھڑے ہو گئے. تو ایک صاحب نے فرمایا کہ آپ اس جنازہ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، حالانکہ یہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ایسا ہی واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے اور آپ کے قریب سے ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کھڑے ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے والوں نے بتایا انہا جنازۃ یہودی، کہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر ارشاد فرمایا الیست نفسا، یہ جنازہ گرچہ یہودی کا ہے لیکن یہ یہودی کیا انسان نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی بنیاد پر کتنا احترام کیا ہے کہ ایک جنازہ کو دیکھ کر، جبکہ یہودیوں کی سازش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ بھی تھی پوری دنیا کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے جنازہ کا اتنا احترام کیا اور آپ نے انسانیت کا اتنا لحاظ کیا کہ آپ دیکھ کر کھڑے ہو گئے. آج دنیا والے لوگ جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اعتراض ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر انگلی اٹھاتے ہیں، یا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم و ستم کے ساتھ منسوب کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں،
سیرت کی کتابوں کو پڑھے اور یا جاننے والوں سے آپ کی زندگی کو معلوم کرے. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس دنیا میں کامیابی کی ضمانت ہے، اچھی زندگی کی ضمانت ہے، وہیں انسان کی سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ اس کی اخروی کامیابی ہے. انسان کوئی بھی ہو، وہ اسلام کو مانتا ہو یا نہیں مانتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے. جہاں اس کی یہ دنیاوی ضرورتیں ہیں کہ دنیا کی زندگی اچھی گزر جائے، خوشحالی کے ساتھ گزر جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو زندگی کی سچی خوشیاں اور خوشحالی عطا فرمائے. لیکن پوری دنیا کے انسانوں کی اصلی اور سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس کی آخرت کامیاب ہو جائے. اور آخرت کی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور آپ کی لائی ہوئی شریعت میں رکھا ہے. اس موقع پر ایک عجیب و غریب واقعہ یاد آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں. ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا. وہ دیوانہ اور پاگل پن کی حالت میں اپنے بچے کو یہاں وہاں تلاش رہی ہے، یہاں وہاں پھر رہی ہے اپنے بچے کی تلاش میں. اس کو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ ہمارے سر پر دوپٹہ ہے یا نہیں ہے، ہمارے سر پہ کپڑا ہے یا نہیں. اسی دیوانگی کے حالت میں، اسی سر برہنگی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے اس پر نظر پڑی تو آپ نے اپنے ایک ساتھی کو چادر دیا اور کہا کہ لے جا کر اس عورت کے سر پر ڈال دو، اس کے سر کو ڈھک دو. وہ برہنہ سر ہے، وہ ننگا سر ہے. تو ان کے ساتھی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ تو مسلمان نہیں ہے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ گرچہ وہ مسلمان نہیں ہے لیکن وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ بیٹی ہے کسی کی. اس بنیاد پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا احترام کریں. اور آپ نے ایسی بات ارشاد فرمائی کہ ایک ایمان والا اس بات پر قربان ہو سکتا ہے، پوری دنیا کو اس بات پر قربان ہو جانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج تم اس کے سر کے اوپر پردہ ڈالو گے، آج اگر تم اس کے سر کے اوپر چادر ڈالو گے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر اپنی رحمت کی چادر ڈالیں گے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا احترام کس طرح سے امت کو جگایا ہے. وہاں دیکھیے مکہ کے دشمنوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں. دنیا کا انسان الزام لگا کر معمولی باتوں پر اور بغیر بات کے اپنے دشمنوں کو کیسی کیسی سزائیں دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کو بات بات پر معاف کرتے تھے. ان کو سزا دینے کے بہانے تلاشتے نہیں تھے بلکہ معاف کرنے کے بہانے تلاشتے تھے. انہی واقعات میں ایک عجیب واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. جب خیبر فتح ہوا ہے، معاہدہ لکھے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہودیوں کی طرف سے ایک بکرا بھنا ہوا آپ کو ہدیہ کے طور پر پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے میں دست کا گوشت بہت زیادہ پسند تھا. جس یہودیہ نے اس کو بھونا تھا بکرے کو، اس نے اس میں زہر ملا دیا. اور اس کو کسی طرح یہ بھی معلوم تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت یعنی اگلا والا جو پاؤں ہوتا ہے اس کا گوشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے. تو اس نے اگلے والے حصے میں بہت زیادہ زہر ملا دیا تھا تاکہ جیسے ہی آپ اس گوشت کو کھائیں تو آپ کی جان چلی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں جب وہ بکرا رکھا گیا، آپ نے پہلا لقمہ کھایا اور آپ نے کھانا چھوڑ دیا اور اپنے ساتھیوں سے بھی فرمایا کہ اسے مت کھاؤ، اس میں زہر ملایا گیا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودیہ عورت کو بلوایا اور اس سے پوچھا
کہ کیا تم نے اس میں زہر ملایا ہے؟ وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا ہے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دشت نے، اس اگلے والے پاؤں نے مجھے بتایا ہے کہ مجھ میں زہر ملایا گیا ہوا ہے کہ آپ اس کو مت کھائیے۔ اس نے اقرار کیا کہ ہاں ہم نے اس میں زہر ملایا ہے، اور میں اندازہ لگانا چاہ رہی تھی کہ آپ سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو یہ زہر آپ کو نقصان نہیں کرے گا، اور اگر آپ جھوٹے ہوں گے تو روئے زمین آپ سے پاک ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آپ فاتح خیبر ہیں، آپ کے ساتھ طاقت و قوت ہے، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چاہتے تو اس یہودیہ سے اور اس سازش کرنے والے لوگوں سے آپ بدلہ لے سکتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ اس کا سر قلم کر دیتے۔ یہ معمولی سازش نہیں تھی، ایک نبی کے ساتھ اور اپنے ملک کے سردار کے ساتھ اتنی بڑی سازش ہے۔ دنیا والے لوگ ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ اپنی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہوتے تو کیا معاملہ کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا۔ یہ معمولی جگر اور معمولی دل اور معمولی گردہ کی بات نہیں ہے، یہ صرف اور صرف تنہا آپ کی شان ہے اور تنہا آپ کی ذات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے مجرم کو معاف فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو اور پوری دنیا کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو کچھ بھی ہے وہ غلط فہمیاں ہیں، آج جو کچھ بھی ہے وہ سب حسد کے نتیجے ہیں، آج جو کچھ بھی ہے تو وہ حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے، جبکہ سچائی اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ حقیقت کو تلاش کیا جائے، اور تلاش کر جو چیز بھلائی کی چیز ہے، جو چیز اچھائی ہے، اس اچھائی کو عام کیا جائے، نہ یہ کہ طاقت و قوت اور ذرائع ابلاغ اور میڈیا کے زور پر کسی سچائی کو، اور سب سے بڑھ کر کے سچائی کو، اور ایسی سچائی کو جو پوری دنیا کے لیے کامیابی کی ضمانت دیتی ہے، اس کو چھپایا جائے۔